پورے 26 کروڑ عوام نو پتا ہے کہ خان نو صرف اور صرف 1 سال لبا ہے. پھر بھی خان نے 52-53 پروجیکٹ نے جڑے وہ شروع کیتے سی ملک دی ترقی واسطے، جڑے انہاں بغیرتاں روکے ہوئے سی. ٹھیک ہے، خان ملک نو سہولت دینا چاہتا سی، عوام نو سہولت دینا چاہتا سی. انہاں بغیرتاں کو برداشت نہیں ہویا کیونکہ انہاں دا کھان پینے جڑا وہ بند ہونا سی، اوتھے اور رک جانا سی. انہاں نے ایس گلے خان نو لایا تے ہن بھی ایس گلے ڈردے سی پے ہن انہاں ملک دی تباہی کر لیے. ہن اگے نیت بھائی بھی کہندے پے ملک دا دیوالیہ انہاں نے نکال کے رکھ چھڑیا. ملک نو بچان والا بندہ سیاستدان خان تو علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اے جڑے ڈکیٹ چور نے نا، اے وڈوڑے ورسز پاکستانیاں نو آواز مارنا کہ ملک نو بچان واسطے ساڈی ہیلپ کرو، ایک بندہ بھی نہیں انہاں دی ہیلپ کر لگا. خان وڈوڑے ملک وچ آ جے، یقین کرو جس طرح خان اگے چلاندا سی پیا، ملک چلدا سی پیا، اسی طرح ترقی کرن لگ پوے دا. انہاں بغیرتاں نو پتہ نہیں کدوں سمجھ آونی ہے. بہرحال انہاں نو سمجھ تاں ہی آونی ہے جے اسی انہاں نو تھوڑا جہا گھٹنا ہے تے عوام نے انہاں دے مگر چڑھ کے رہنا تے اگلے اے لوشے جڑے لاندے رہے نے بھول جان. جی بی ایف ٹی بھائی. بس آئی تھنک آپ نے جو مارشاء اللہ کی بات کی ہے، اگر خان کوئی کرے گا تو آئی تھنک اس لیے یہ ڈر رہے ہیں، ورنہ یہ کب کا مارشاء اللہ لگا لیتے. ہارون خان، پہلی بار آپ کو ہم نے دیکھا ہے. ویلکم ہماری براڈ پہ. ہمارا سا چھوٹا سا یہاں ڈیکورم ہے. آپ نے پہلے مائک کھول کے اپنا انٹروڈکشن کرانا ہے، پھر آپ بتائیں کہ کون سی پارٹی کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ہے، اور پھر آپ ہمارے کوشچن پہ آ جائیں اور یہ آپ کا کوئی کوشچن ہو. جی اوور ٹو یو. ویلکم ہارون خان. تھینک یو فہیم صاحب. آپ سے میرا نام ہارون ہے، جیسے کہ وہ تو آ رہا ہے اس پہ ٹائٹل میں. آئی ایکچولی ایم کمیونٹی ایکٹیوسٹ ان لنڈن، ایسٹ لنڈن. I am the member of a local party here as well, UK party, but I am the member of Alhamdulillah now PTI also from the last 2 years. I work in NHS, but I am passionate for Pakistan and for the betterment of Pakistan. جی مجھے بڑا اچھا لگا، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اور آپ کو کل میں نے تھوڑا سا سنا تھا جہاں زیب کے ساتھ بات ہو رہی تھی جب اس کے، اور آپ تو یہاں ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں غالباً انفارمیشن کے، آئی ٹی کے. جی ہیلو بھائی ہمارے یہاں ڈیکورم ایسا ہے، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا ہم سارے میوٹ پہ چلے جاتے ہیں، تو اس میں اوکے، آسانی دیٹس ہوتی ہے، فائن، کوئی بات نہیں کرتا. آپ کنٹینیو کریں، بالکل ہم بالکل ٹھیک ہے، سنیں گے. ٹھیک ہے. ماشاء ہاں اللہ. ہاں، بس تو مجھے بہت انسپائریشن باتیں ہوئی ہیں، اور میرا ابھی کنسرن یہی ہو رہا ہے کہ ابھی یہ جو سینٹ میں ہوئی ہے بات چیت، تو کیا الیکشن کینسل کرنے کا ان کا پروگرام ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اس کے لیے بہت وری ہو رہی ہے. لیکن ادھر سے جب میں دیکھ رہا ہوں اپنی ایکٹیویٹیز پی ٹی آئی کی الحمدللہ، تو وہ تو بہت زبردست طریقے سے جا رہی ہیں. ابھی میں عمران خان صاحب کی پچھلے 1-2 اسپیچز دیکھ رہا تھا، تو وہی باتیں مجھے بتا رہے تھے کہ لیڈر میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ہم ہمارے لیے بتا رہے ہیں اور ہماری اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ایماندار ہونا چاہیے اور بہادر ہونا چاہیے. اور یہ تو لیڈر ہے، انہوں نے تو خود مثال بن کر اپنے قوم کو کھڑا کیا ہے اور قربانیاں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان قربانیوں کا صلہ دے اور الیکشن ہو جائے اور ہمارے ملک میں امن ہو جائے. اور انشاءاللہ بہت پوٹینشیل ہے، بہت تڑپ ہے، بہت ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می. آپ ہمیشہ آیا کریں، آلویز ویلکم. ہم ویلکم، آپ آئیں، ہم آپ سے سیکھیں گے، ہم اور آپ ہم سے سیکھیں انشاءاللہ. عنایت تھینک یو. لالا ہمارے بہت عنایت لالا، اور اسی بھائی کا بھی کوشچن کا آنسر دے دیں، اور نوین بھائی کا بھی. اوور ٹو یو عنایت لالا. نیت بھائی اپنا عنایت مائک کا کھولیں. کوشچن. یہ میرے یاد آ گیا. اچھا، اس طرح ہے، میں بات کبھی بھی وہ یہ جو اسی بھائی بات کر رہے ہیں، یہ جو خاص کر یہ بات جو کی ہے نا کہ جیل میں بیٹھ کر اس نے کیا کچھ لکھ دیا عمران خان نے، یہی تو آج مجھے خوشی تھی کہ ایک آدمی جیل میں اندر رہ کر اتنا بہادری کر سکتا ہے کہ سب کو ننگا کر دیا اس نے. اور وہ اب آپ کو انٹرنیشنل میڈیا میں نظر بھی آئے گا.
یہ میں نہیں کہتا کہ فار ایور یہ لوگ کامیاب ہو گئے. میں جو بات کر رہا ہوں اور جس سے عموماً میرے ساتھ اختلاف ہوتا ہے یہ فہیم بھائی کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ ماضی میں چلے جائیں. وہ بھائی ہم ماضی میں جائیں گے تو بات کریں گے نا، ہم کدھر جائیں گے؟ ہم ان لوگوں کا ننگا پن جو ہے یہ لوگوں کو دکھائیں گے تو تب لوگوں کو کوئی بات، یعنی جو مثلا ہمارے جیسے جو نہیں سمجھتے ان کو سمجھ آئے گی تو ہم بات کریں گے. بہن بھائیوں سے جی، تو وہ بات میں نے اس وجہ سے براڈ کی. گر رہی ہے، سب لوگ ڈبل ٹیپ کریں پلیز، سب لوگ ڈبل ٹیپ کریں. اچھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان ان سے شکست کھا جائے گا. یہ تو میرے جین میں نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ وہ شکست کھائے گا. اگر ہم لوگ ان کو نہیں مانتے تو عمران خان تو بہت بڑے حوصلے والا آدمی ہے، وہ کیسے شکست کھا سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات کروں گا، لیکن لوگوں کے جذبات بھی تو ہمیں ابھارنا پڑتے ہیں نا، مایوسی نہیں ہوتی. یہ جو بار بار یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یار اس سے مایوسی پھیلتی، کون سی مایوسی پھیلتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو اٹھنا پڑے گا؟ تو کیا میں مایوسی پھیلا رہا ہوں اس بات میں؟ یہ میری دلی خواہش ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا، میں پاکستان اگر یہ جتنا بھی زیادہ ٹائم لیں گے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا، جس کا شاید ادارک سب لوگوں کو نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے اس ملک کے ساتھ. میں اس وجہ سے مایوس ہوں. میں اس وجہ سے مایوس نہیں ہوں کہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. میں اس وجہ سے مایوس نہیں ہوں کہ عمران خان کو کوئی نقصان پہنچے گا یا عمران خان زیرو ہو جائے گا. یہ میں اس وجہ سے نہیں ہوں اور نہ ایسے ہونے والا ہے. لیکن ملک آپ کا تباہ ہو رہا ہے. میں اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ الیکشن کو ڈیلے کریں گے، آپ کے ساتھ کون آدمی، کون سا ملک ہوگا جو آپ پر اعتبار کرے گا، آپ کے ساتھ آگے چلے گا؟ اور یہ تو گلوبل ویلیج ہے یہ دنیا اس وقت. جب آپ کی پوزیشن یہ ہو جائے کہ آپ پر اعتبار ختم ہو جائے، آپ کوئی کسی بھی معاہدے میں خواہ ملک کے اندر ہو یا باہر ہو آپ اس پہ پورا نہیں اترتے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تباہی ہوتا ہے. تو تباہی کے بعد پھر جب آپ کو عمران خان ملے گا تو کیا عمران خان کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چڑی ہوگی کہ وہ سال 1.5 سال میں اس ملک کو ٹھیک کر دے گا؟ لیکن عمران خان کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا آپ کے پاس. لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ ساری بدنامیاں پھر اس کی جولی میں آ جائے. میں اس وجہ سے ماضی اور حال کو شامل کرتا ہوں اور لوگوں کو مثال دیتا ہوں اس کی. اگر ابھی میں نے کہہ دیا کہ عمران خان نے 10 ڈیم شروع کیے تھا کہ میں نے جھوٹ بول دیا، تو کیا لوگوں کو یہ سب نظر نہیں آ رہا تھا؟ اور پھر کیا یکایک ہوا کیا اس ملک کے ساتھ؟ تو اس بات سے تو ہم مایوس ہیں، اور اس لیے مایوس ہے کہ پاکستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. میں اس بات کی مایوسی. باقی آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، عمران خان کے کوئی دوست نہیں ہوں گے ویسٹرن ورلڈ میں یا امریکہ میں، یعنی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن عوام اور حکومت میں فرق ہوتا ہے. عوام جو سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، جو میڈیا میں ہوتے ہیں، ان کا اپنے ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے. وہ پھر اس چیز کو چیلنج قبول کر کے پھر حقائق سامنے لاتے ہیں، اور وہ حقائق پھر ان ممالک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے. ان کے عوام پوچھتے ہیں کہ بھائی اس موقع پر آپ نے یہ بیان دیا تھا، آپ نے اس شخص کی حمایت کی تھی جو کہ اس وقت ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں تھا. فار ایگزامپل امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے، وہ تو یہ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں نا، عوام تو نوٹ کر رہے ہیں. عوام اس کا ریئیکشن تو دیں گے ووٹ پر کہ بھائی ہماری لیڈر جو ہے نا یہ ڈبل سٹینڈرڈ کی ہے. عوام تو یہ نہیں چاہتے نا، سب دنیا کے عوام تو مطلب 2 نمبر نہیں ہوتے نا. میں اس کنٹیکس میں بات کر رہا تھا، تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے مایوسی کہاں پہ لائی. ہاں، میں نے یہ کہا کہ ان لوگوں سے مجھے کوئی امید نہیں الیکشن کرنے کا، یہ کیونکہ ان کو اپنی موت نظر آتی ہے عمران خان کی شکل میں. تو کیا یہ میں مایوسی پھیلا رہا ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا ان باتوں کا کہ جو فہیم بھائی نے کی. میں حوصلہ دینے والا ہوں، میں حوصلے لینے والے میں نہیں ہوں. بلکہ میں ایک دفعہ انہی کا جنرل تھا، نارتھ کوریا میں گیا تھا. تو نارتھ کوریا میں وہ سفیر تھا ادھر، ریٹائر میجر جنرل تھا. تو میں نے بہت بڑی بڑی باتیں پاکستان کے متعلق اس وقت، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ اپٹیمزم کا شکار ہیں، آپ تو مطلب ایسے سوچ رہے ہیں پاکستان کے متعلق جو بس کل پاکستان پتہ نہیں کیا بن جائے گا. تو اس نے کہا مجھے یہ بتا دو، اس وقت پاکستان کی آبادی تھی تقریباً 18 کروڑ،
تو اس نے کہا آج 18 کروڑ عوام ہے، 21 سال بعد یہ 36 کروڑ ہوں گے، آپ کے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں 18 کروڑ کے لیے، تو آپ کے پاس 36 کروڑ کے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ یہ سارے اپٹمزم کے شکار ہیں آپ۔ تو میں نے اس کو پھر بڑے دلیل کے ساتھ میں کچھ چیزیں اس کے سامنے رکھے کہ ہماری یہ پوزیشن ہے، ہمارے پاس یہ ذخائر ہے، اور مجھے لیڈر نظر آتا ہوا لگ رہا ہے کہ اس ملک کو لیڈر ملے گا۔ اس کے بعد عمران خان ملا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد مجھے کیسے مایوسی ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ 2000 یعنی اس وقت ہم 18 کروڑ تھے، تو وہ جو تھا وہ ڈس اپوائنٹ تھا کہ یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور میں مطلب ایک قسم کا مجھے یقین تھا کہ یہ ٹھیک بھی ہوگا اور ہمیں لیڈر بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا اس وقت اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں ماضی سے ریلیٹ کر کے، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اور پھر یہ بات کہنا کہ بھائی سب کو یہ پتہ ہے۔ بھائی میں نے کب کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے؟ میں نے کبھی ایسی بات کی نہیں ہے۔ میں کسی عام آدمی کے ساتھ یہ بات نہیں کرتا کہ میں ہوشیار ہوں اور آپ کم عقل ہے، تو میں اس طرح براٹ پہ آ کر اپنے وہ بات کروں گا، یہ میرا ضمیر نہیں ہے۔ تو جس آدمی کا وہ ضمیر بھی نہ ہو، جس آدمی کے ذہن میں بھی ایسی بات نہ ہو، تو پھر اس کو اس طرح کہنا کہ یار یہ چیزیں تو سب کو معلوم ہے۔ اب سب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے 100% لوگوں کو یہ سب چیزیں معلوم ہیں، پھر تو ہم دنیا کے مطلب سب سے پہلے ایجوکیٹڈ سوسائٹی بن گئے اگر سب کو معلوم ہے۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی بات۔ جو آپ نے سمجھانے کی کوشش کرنی ہوتی وہ آپ کا کام ہے کہ آپ سمجھائیں گے ایک چیز، اس کو وہ ریلیشن ہوتا ہے ایک ورڈ کا دوسرے ورڈ کے ساتھ، ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ ایک ریلیشن ہوتا ہے، اس کو آپ لازم بیچ میں لے کے آتے ہیں، اور وہ آپ کا سوچ نہیں ہوتا اس وقت جب آپ پروگرام شروع کرتے ہیں کہ میں یہ بات کروں گا، نہیں، وہ باتوں سے بات نکل جاتی ہے۔ تو کیا میں یہ عادت بدلا دوں یا میں اپنا طریقہ کار بدلا دوں؟ ایسا نہیں کروں گا میں، وہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میرے خیال میں ٹھیک ہوں، ان کے خیال میں وہ ٹھیک ہوں گے، میں کسی کو غلط نہیں کہتا، لیکن خواہ پوائنٹ پہ رہ جاؤ کیسے بھائی؟ میں پوائنٹ پہ رہوں؟ ایک بات آپ نے کر دی، ٹھیک ہے، اس کا پھر ہمارا حدود اربع ہوتا ہے نا جملوں کا، اس میں پھر بات ہوتی ہے، تو جب اس میں بات آپ نہیں کریں گے، وہ بات کیا تھی؟ وہ راجہ بھائی نے کہا کہ بھٹو کے وقت میں یہ ہوا تھا، اور پھر اس وقت میں اپٹمزم کا شکار ہوں اور آپ مایوسی کے شکار ہے۔ تو میں نے پھر اس کے ریبٹن میں یہ بات اس کے جواب میں بات کہی تھی۔ میں نے ایسے نہیں کہا تھا کہ خود بخود شروع ہو گیا تھا۔ میں اتنا نہ فلاسفر ہوں، نہ میری اتنی مطلب وہ ہے تجربہ ہے، بس جو سامنے آتا ہے میں اس پہ بس ٹھیک ہے۔ وقت زیادہ گزر گیا، اب ایک چیز میں کبھی بھائی سے یہ ڈیبیٹ کروں گا کہ 70 سے شروع کرتے ہیں، اس پاکستان میں کیا ہوا میں بھی رکھوں گا، وہ بھی رکھے سامنے، تو پھر یہاں تو بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کہ یہ اچھی باتیں ہیں یا بری باتیں ہیں۔ جب ہم 70 کی باتیں کو ذہن میں رکھ کے بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے، مزید برداشت مت کرو، اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں مایوسی پھیلا رہا ہوں؟ میں کون سی مایوسی پھیلا رہا ہوں؟ لیکن یہ جو دگڑدلے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، جو ہمارا چیف جسٹس ہمارے ساتھ کر رہا ہے، جو ہمارا سینٹ کا 2 نمبر کا بے غیرت انسان جو سنجرانی، وہ جو کچھ کر رہا ہے، ہر وقت اس نے یہی طریقہ استعمال کیا ہے کہ جب ہاؤس خالی ہوتا ہے تو وہ کوئی بل پاس کرتا ہے، جیسے اس نے آج کیا ہے، جو کل کرے گا۔ اب جو پریزیڈنٹ ہے، جو عمران خان کا چوزن ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں نا کہ وہ اس پہ کل کیا کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کو کہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب بھی میں نقائص بہت زیادہ ہے، نقائص تو اتنے زیادہ ہے پی ٹی آئی کے اندر جو میں یقین بھی نہیں کر سکتا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ نے 27 سال پہلے پارٹی بنائی، آج تک ہمارا تنظیم نہیں ہے۔ جب ایک چیز کی تنظیم، جتنے کروڑوں لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو تنظیم تو ہونا چاہیے۔ اس وقت اگر ہمارے پاس تنظیم ہوتا، تنظیمی امور پہ کام ہوتا وہ پہلے سے، اور آج جب اس کو سمجھ آیا کہ تنظیم کیا چیز ہے تو وہ وقت گزر چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بغیر تنظیم کے پارٹیاں بہت مشکل میں پڑ جاتی ہے، وہ جیسے ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ تو تنظیم سازی کی جب ہم زور دیتے ہیں تو وہ کیا ہم مایوسی پھیلاتے ہیں؟
تنظیم کے تھرو جب کام ہوتا ہے وہ اس طرح کے 5-6 لاکھ کی فوج ہمیں نہیں روک سکتی. پھر میں یہ باتیں کر رہا ہوں. تو یہ باتیں کیا غلط جو حقائق ہوتے ہیں. جن لوگوں کو آج ٹکٹ مل رہے ہیں، میں 10-12 کو جانتا ہوں جن کو ملنے والے ہیں ٹکٹ. اگر ان لوگوں کو دوبارہ ٹکٹ ملتے ہیں تو ہم تو مایوس ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان لوگوں کا. جو آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ وہ بات کریں تو یہ گناہ بھی ہے، اور یہ مطلب کہ بہت یعنی انسانیت سے گری ہوئی بات ہے کہ جس چیز کا آپ کا پتہ نہ ہو اور وہ بات آپ کریں کسی شخص کے متعلق، وہ غلط ہے. لیکن جن کو ہم جانتے ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے اور خان کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، پھر بھی وہ لوگ آ جائیں گے تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ اب فواد چودھری کی بیوی کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو کیا مجھے خوشی ہوگی؟ مجھے اس سے نفرت ہوگا، اس باتوں سے. میں وہ بھی پھر کروں گا. یہ تو ہر آدمی کے اپنے. بھائی اللہ نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے. جب آزاد مجھے اللہ نے پیدا کیا، میں نے آزاد بات کرنی ہے. میں نے وہ بات کرنی ہے جو اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے تو سب لوگ بولتے ہیں، لیکن یہ قدرتی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر حب الوطنی ہو، اپنے ملک سے پیار ہو. جب آپ ملک سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ سے برداشت نہیں ہوتا غلط چیزیں. تو میں پاکستان کو دل سے کیا سمجھتا ہوں، اس فوج کی میں کیا عزت کرتا تھا، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. میرے ساتھ میرے اپنے گھر کا یعنی بہت بڑے عہدے پر فوج کے اندر میں نے اس کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے اس کی وجہ سے. جب وہ فوج کا برا بھلا کہتا تھا میں نے کہا تم تو حرام تنخواہ لینے والے ہو جب تم فوج کے خلاف بات کرتے ہو. لیکن آج سمجھ آ گیا میں غلطی پر تھا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. آپ سمجھ گئے؟ غلطی بھی میں تسلیم کرتا ہوں. کوئی غلط بات کروں اور وہ حقیقت نہ ہو اس کو بھی میں مانتا ہوں، اور اس کی میں تردید بھی کرتا ہوں کہ بھائی یہ غلط بات میں نے کی تھی، یہ اس طرح نہیں ہے. اس دن میں نے میرے خیال میں مانی نے یہ بات کی تھی، نہ فدا نے بات کی تھی، نعمت اللہ شاہ ولی کے. میرے ذہن میں کچھ اور آیا، حالانکہ میں ہزاروں دفعہ یہ نام دہرا چکا ہوں، اور میں نے اس کو کہا کہ نہیں وہ نعمت اللہ شاہ ولی نہیں تھا. وہ اس وقت میں نے ذہن میں آیا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. فوراً اس کو میں نے میسیج کیا یو آر رائٹ، اس لیے کہ وہ میری اچھا غلطی تھی. سمجھ گئے؟ ਅੱਛਾ ਲਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ. ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ. ਹੁਣ ਤੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ پئی ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو بات کرنی پڑتی ہے مجبوراً. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ہے, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਉਂਝ ایک ਅਸੀਂ مدثر BFT بھائی، ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ یاد ہوئے دا. ہاں مدثر بھائی، ایک ہوتی ہے قابلیت، ایک جی ہوتا ہاں ہے تجربہ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے شوق. مجھے نہ تجربہ ہے نہ میں قابل ہوں. مجھے صرف تجربہ ہے اس ملک کا، یعنی بھٹو کے وقت سے لے کر آج تک جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا وہ میرا ایک شوق ہے. ٹھیک ہے، میرا تجربہ بھی کم ہو سکتا ہے، میرا علم بھی کم ہو سکتا ہے، لیکن میری پیشن ہے. ٹھیک ہے، سیاست. تو اس وقت سے آج تک ایک ایک حرف مجھے یاد ہے. اب کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال ہو گئے، یہ سب مجھے یاد ہے. تو اگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں قابل ہوں، یہ میرا ایک شوق ہے. یہ ਅੱਛਾ میرا ਲੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ میں BFT تو اپنا ਭਾਈ ٹک ਸਾਰੇ ٹاک ਨਹੀਂ نہیں ਇਸ چلا ਗੱਲ ਤੇ سکتا، ਅਸੀਂ یہ ਐਗਰੀ اتنا ਕੀਤਾ نہیں ਸੀ کہ سمجھتا، اتنا میری قابلیت نہیں ہے. جی ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ نہیں ਕਰਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਠਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ. نہیں، ਤੇ کیسے کریں گے ہم نے؟ دیکھیں میری بات سنیں مدثر بھائی، جب آپ پرانی بات نہیں کریں گے. لالا میں آپ اب کے لالا ایک منٹ، لالا اور چودھری بھائی، لالا 1 منٹ، لالا 1 منٹ. چودھری بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، مگر وہ میں نے جنرل بولا تھا کہ ہم نے 99% بات نہیں کرنی. مگر جیسے آپ لوگوں نے بولا نا، کوئی آپ سے سوال کرے گا اور آپ کے پاس اگر نالج ہے تو اس پہ تو بے شک آپ بات کریں. آپ دونوں بالکل ਹਾਂਜੀ صحیح ہو. مگر نہیں، آپ کی میرا بات صحیح ہے میرا بی ایف کہنے کا پی مقصد بھائی. آپ آپ سمجھ سے رہے ہو نا چودھری بھائی؟ نہ میں فہیم بھائی سے ناراض ہوں، نہ آپ کی بات کو غلط سمجھ رہا ہوں. میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے نہیں نہیں غلطی کہاں کی ہے. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ہاں فہیم بھائی نے کوئی ਗੱਲ ਗਲਤ کوئی ਨਹੀਂ بات ਕੀਤੀ. نہیں. فہیم بھائی اس نے کو صرف دیکھو،
ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ एक ਸਾਨੂੰ मिनट ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। तो ज्यादा किधर चाहिए हमें? अच्छा मुझे राजा साहब ये एक मिनट एक समझ मिनट नहीं आया। राजा साहब आप अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट राजा साहब आप सवाल करके नीचे छलांगे मार लेते हो, हमें बीच में हमारी कहानी बना दी है। राजा साहब ऊपर आओ, आप किधर ਉਹ चल ਰਾਜਾ भागे हो? ਸਾਹਿਬ ਦੀ वजह अच्छा ਤੋਂ कोई बात नहीं राज ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਤ नहीं नहीं ਭਾਈ राजा भी ਨੂੰ हमारे ਫਹੀਮ प्यारे ਭਾਈ भाई ਨੇ हैं ਜਿਹੜਾ असल में ਥੋੜਾ राजा ਜਿਹਾ साहब ਕਰਕੇ ਨੇ राजा ਗੱਲ। साहब बहुत प्यार करते हैं, नहीं नहीं, मैं राजा साहब राजा बहुत साहब प्यार से करते हैं, मगर काफी दिनों बाद आए राजा थे, साहब से इख्तिलाफ नहीं काफी करता, दिनों बाद उसका आए। हक है, वो जो कुछ नहीं नहीं कहेगा वो मुझे कोई नहीं, वो अच्छा मसला अभी जो टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं लाला, टॉपिक को आगे लेकर चलते नहीं। हैं। पीएफटी माशाल्लाह भाई हम सब भाई एक फहीम मिनट भाई भी मुझे हमारे भाई दीजिए, हैं। मुझे एक जी मिनट दीजिए। जी 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 मैं बिल्कुल जब भी बिल्कुल कोई बिल्कुल बात बिल्कुल सोचता हूँ ना, तो मुझे हैरानगी होती है। हम बात सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन फहीम भाई प्रैक्टिकल है, ठीक है। वो इतना प्रैक्टिकल है कि अगर हम सब लोग इस तरह प्रैक्टिकल हो गए तो ये तो हम 500 पलट देंगे। लेकिन बात चीज़ों की कुछ गलतियाँ होती है कि आप पूरी बात सुनते नहीं हैं। अगर आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो आपको बात समझ कैसे आएगी दूसरे की। आगे बात जो आप करते हैं बीएफटी भाई, आगे हम यही कहते हैं लोगों को कि पाकिस्तान को माली तौर पर मफलूज करो, इस वक्त पैसे मत भेजो, ठीक है। अवाम को जज्बात दिलाओ, अवाम में जज्बात आए, अवाम मुकाबला करे, इस निज़ाम से छुटकारा पाए। हमें जल्दी है इन चीज़ों की, हमें मायूसी नहीं है, हमें जल्दी है। इस नुक्ते को समझिए लीजिए कि ये मुल्क जितना देर इनके हाथों में रहेगा ये तबाह होगा। हम पाकिस्तान की तबाही देख नहीं सकते। पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है। आप इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए कि दुनिया आपकी दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का जो मकाम है उस पर वो पहुंच सके जिसके लिए ये बना है। मैं किसी और तरीके से भी इस चीज़ों को देखता हूँ, लेकिन हमें हमारे अफवाज से ये उम्मीद नहीं था कि ये इतने जलालत में जाएंगे। तो अब जब ये गए हैं, अब इसको हमने रिवर्स भी तो करना है। तो क्या ये चीज़ें गलत है? जी ओवर टू यू भाई, आप जवाब जी दें बिल्कुल इसका। लाला, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ सही है। ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ BFT ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ 'ਚ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕੋਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਰਨਲ ਕਰਨਲ ਹੈ, ਬਗੈਰਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਸਮਝ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਏ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਦੀ, ਵੋਟ ਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾ ਲੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਰੁਕੇ, ਨਾ ਸਟਾਪ करे, ना मुल्क का नुकसान होवे। तो देख लो तुसी खान साहब सही सी उस मामले च। मैं उस जितना बड़ा लीडर, मैं देख, नेल्सन मंडेला लीडर था, जेल में था। खान अब्दुल गफ्फार खान लीडर था, जेल में था। लेकिन हमें जब कंपैरिजन करनी पड़ती है, खुदा पर यकीन करो, सिर्फ एक नुक्ते को पकड़ करना कि इतनी खूबसूरत जवानी, शहजादों वाली ज़िंदगी, वो तर्क करना अवाम की खिदमत के लिए। तो मैं सबसे जितनी भी यानी कि ये 200 साल में लीडर आए हैं, सबसे ऊपर मैं इमरान खान को समझता हूँ। ये मेरा यकीन भी है, अकीदा भी है। तो फिर मैं मायूसी कैसे फैलाता हूँ? लला उन्हें गल ठीक करनी हो यकीन सब करो, ठीक हो गया। मैं जोड़ा ना, अच्छा राजा मैं साहब ਤੁਹਾਡੀ हमें ਗੱਲ राजा साहब जिसे हमें सुनना बट्टों ना मनु बड़ा सुकून आता है, यकीन करो। अच्छा चौधरी भाई थैंक राजा यू। साहब हमें बट्टों के पीछे लगा के कहते हैं मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया। हमारा सारा प्रॉब्लम करके मेरा प्यारा राजा भाई, बिग रिस्पेक्ट, हम सबसे ठीक है, प्यार करते ਹੁਣ हैं ਨਹੀਂ सारे ਮਾਯੂਸੀ भाई। ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ओके नहीं नहीं नहीं, नहीं ਅੱਗੇ नहीं, मैं राजा चलो, भी हमारे भाई हैं सब यार। ਅੱਗੇ चलो, अच्छा ਅੱਗੇ चलो। तैमूर भाई आते हैं। अच्छा अपने हमें ओसी भाई का सवाल तो है ना, वो सवाल वो क्या कहते हैं, मरवत साहब क्या कहते हैं, सवाल तो हो गया, बाकी आप समझ गए हो। देखिए उधर उधर इधर वापस ओसी सवाल भाई बैठे हैं, जब नहीं इनकी नहीं, कोई वो बात पता मैं है क्या सुनता लाला, हूँ, मैं लिख थोड़ी सी लेता जो हूँ। बाल दफा होता है ना लाला, जो थोड़ी सी टेंडेंसी होती है आपकी
جسے کہتے ہیں کہ بات کے اندر بعض دفعہ ظاہر ہے نارمل ہے، آپ جو حالات و واقعات دیکھتے ہیں اس میں بعض دفعہ وہ مایوسی کا تھوڑا سا عنصر نظر آتا ہے، لیکن ہمیں مثال کے طور پہ اگر ہم تھوڑا سا لانگ ٹرم مد نظر، بس جو سوال ابھی میں نے رکھا ہے، سوال ہی یہ تھا کہ دیکھیں اگر فوجی یہ جنگ جیت چکا ہے، ٹھیک ہے، میرا سوال چلے میں اس کو تھوڑا سا ریفریز ہاں میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں، کبھی نہیں جیتے، فوجی اگر جنگ فوجی نے اعلان پھر کیا، الیکشن کرا دیتے. ہاں جی، الیکشن کروا دیتا فوجی، اگر جنگ جیت چکا ہے تو فوجی جناب الیکشن کروا دیتا، چونکہ فوجی جنگ نہیں جیت رہا، اتنے ظلم کے باوجود جنگ نہیں جیت رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ عوام مزاحمت کر رہی ہے. اب جیسے ہم توقع کرتے ہیں نا، اس پہ میں نے کل بڑی ڈیٹیل ایک اس پہ میں نے اپنا تھوڑا سا تجزیہ پیش کیا تھا کہ اب عوام کو کھڑا کرنا، لالا دیکھیں آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی، جو ایک تنظیم سازی ہوتی ہے نا، تنظیم ہوتی ہے، آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی ظلم کے سامنے آپ نے جبر کے سامنے اور ظلم کے سامنے میسز کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو کسی اور طریقے کی ایک جسے کہتے ہیں نا کووٹ لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے، اور کووٹ آپ کا سٹرکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک عام سیاسی جماعت ہوتی ہے نا، دیکھیں آپ فرق سمجھیں، ایک سیاسی جماعت ایک عام نارمل جو سیاسی حالات ہوتے ہیں اس میں وہ یعنی کہ پیدا ہوتی ہے، اسی میں پلتی پھولتی ہے اور اسی میں سانس لیتی ہے. جیسے مچھلی ہے، مچھلی پانی کے اندر زندہ رہتی ہے، مچھلی کو آپ اگر پانی سے نکال دیں گے تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. اسی لیے جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جو ہوتی ہیں نا ریولوشنری پارٹیز، اس میں ہم بڑی بات کا ہم کو توقع کرتے ہیں کہ ایک انقلاب آ جائے. انقلاب بھی تو ہماری جماعت ہی نہیں ہے، تو انقلاب کیسے آئے گا؟ ہو سکتا ہے آج اگر آپ ابھی سے یہ سوچنا شروع کریں تو آپ کو کم سے کم 2-4